بچے کا آئیڈیل کیسے بنے؟ ذرا توجہ کیجیے۔ والد کتاب پڑھنے میں مشغول ہے، والدہ کچن میں برتن دھو رہی ہے اور بچہ ہال میں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ٹیلی فون بجتا ہے، ماں کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن والد ان سے پہلے ہی اٹھ کر فون اٹھا لیتے ہیں۔ فون پر بات کر کے دوبارہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ والد گھر میں نہیں ہے، بچہ مسلسل ماں کا دامن کھینچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلے، لیکن ماں کھانا بنانے میں مصروف ہے، اس لیے کہتی ہے تھوڑا صبر کرو بیٹا، چند منٹ بعد آؤں گی۔ اچانک فون بجتا ہے، ماں کام چھوڑ کر فون اٹھاتی ہے۔ بچہ چند دنوں سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہے، فون کی آواز سن کر کام چھوڑ کر جواب دینا۔ آج بھی فون بجا۔ بچہ جو کاپی میں رنگ کر رہا تھا فوراً فون کا جواب دینے اٹھا۔ سب سے پہلے اس نے فون اٹھایا، لیکن ماں نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے وہ فون لے لیا۔ بہت مزیدار قصہ ہے۔ اب آگے دیکھیے۔ بچہ اپنا گاڑی سے کھیل رہا ہے، ماں کپڑے استری کر رہی ہے، والد صوفے پہ لیٹے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ بچہ سر اٹھا کر ایک نظر باہر ڈالتا ہے اور آواز کو ڈھونڈتا ہے، پھر ایک نظر اپنے والدین پر۔ کوئی خاص حرکت نہیں دیکھی، دوبارہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ماں نے پھلوں کی پلیٹ لے کر والد کے نزدیک بیٹھتی ہے، بچے کو اپنے گود میں بٹھاتی ہے، اور پھر سب لوگ مزے سے میوے کھانے میں مصروف ہے۔ اذان کی آواز پھر آتی ہے، بچہ پھر آواز کی طرف توجہ کرتا ہے۔ والدین کی طرف سے کوئی اقدام دیکھنا چاہتا ہے کہ والدین اس آواز پر کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن چند روز تک ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج پھر گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور بچہ کھیلنے میں مصروف ہے کہ اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن بچہ سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ استغفر اللہ۔ یہ وہی فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے بچے پاک فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہے جو اسے بے دین کرتے ہیں۔ اگر والدین اذان کی آواز سن کر کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جائے تو بچے کے تحت شعور میں محفوظ ہو جائے گا کہ اذان کی آواز آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فون کی آواز کے بعد کا رد عمل اس کے ذہن میں رہ گیا، اس طرح بچہ نماز سے آشنا ہوتا ہے اور بغیر بولے ہمارے عمل سے سیکھتا ہے۔ والسلام۔